یہ باب نمبر 14 یہ باب ہبۃ المرأۃ لغیر زوجہا، کہ خاتون ایک تو یہ ہے نا کوئی چیز اپنے شوہر کو ہبہ کی، ایک یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی کو کوئی چیز بطور ہبہ دے دی۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی غلام یا لونڈی ہے اس کو آزاد کرنا تو فہو جائز، یہ جائز ہے جب کہ وہ عورت اس کا دماغی توازن خراب نہ ہو، کیونکہ بے وقوف ہو چاہے مرد ہو یا شخص، تو اس کے پھر تصرفات نافذ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا پھر جو والی یا متولی ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو پھر اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا لا تؤتوا السفہاء اموالکم، جو لوگ بے وقوف ہیں بے عقل ہیں ان کے اپنے مال بھی ان کو نہ دو، کیونکہ وہ ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس کا وہ اردو میں مسائل ہیں، یہ آپ دیکھ لیں 10 مسائل، جو لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ان کے مال کے متعلق یہ اردو میں سارا اس کی شرح ہے، یہ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریباً 10 مسئلے۔ آگے 86 نمبر صفحہ آ گیا، اس میں ہے حجر۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے اس پر پابندی لگا دینا، کسی پر کہ تو کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتا، تو اس کا لغوی اور شرعی معنی، حجر کا لغوی معنی یہ ہے منع کرنا، روکنا، کسی کو کسی شے سے روکنا وہ حجر ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بے وقوف پاگل شخص کا ولی یا پھر گورنمنٹ کا جو قاضی اور جج ہے، یا اسی طرح چھوٹا نابالغ بچہ ہے، تو ان کے چیز خریدنے پر بیچنے پر پابندی لگا دے کہ بھائی اس سے کوئی چیز خریدے گا وہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اس سے کوئی دھوکے میں فائدہ اٹھائے تو وہ اس کا متولی اس بے کو اس شرح کو کینسل کر سکتا ہے۔ اس پر بھی اردو میں نوٹ ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک سے اور حدیث سے، بے وقوف یا بے عقل کے جو تصرفات ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے، اگر اس نے کر بھی دیا تو اس کا ولی اس بے کو کینسل کر دے گا۔ اب آئیے آگے اس باب کے تحت جو حدیثیں آ رہی ہیں، تو یہ حدیث نمبر 30 صفحہ 87 پر، حدیث نمبر 30، اس کے راوی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پھر خاتون ہوگی نا، تبھی تو رضی اللہ تعالی عنہا آیا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، ہماری صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہے حضرت اسماء، تو وہ روایت کر رہی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی مال الا ما ادخل علی الزبیر، یہ ان کی شادی صدیق اکبر نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی تھی، اور حضرت زبیر نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا اپنا تو کوئی مال ہے نہیں، صرف وہی ہے جو کچھ مجھے زبیر لا کے دیتا ہے میرا شوہر، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کروں؟ قال، نبی پاک نے فرمایا تصدقی، ہاں تو صدقہ کر سکتی ہے، ولا توعی،
اس کو بچا بچا کے نہیں رکھنا، فَيُوعَى عَلَيْكَ، اگر تو بچا بچا کے رکھے گی تو پھر اللہ بھی تجھے کھلا نہیں دے گا، پھر وہ بھی چھوڑا دے گا۔ تو خامد کی اجازت سے عورت گھر میں کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کوئی مانگنے والا آ گیا کسی کو، جبکہ شوہر کو اس پر اعتراض نہ ہو تو وہ دے سکتی ہے۔ وہ آگے آئے گا کہ خامد کو بھی ثواب ملے گا کما کے لانے کا، اور زوجہ کو بھی ثواب ملے گا امانت دیانت سے، وہ ضائع کرنے کی نیت سے نہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا۔ تو یہ اس باب کی پہلی حدیث آئی جو آج آپ نے باب پڑھا۔ اس کی اگلی حدیث، حدیث نمبر 31، یہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی، خرچ کیا کر، لا تخسی ویخسی اللہ علیہ، لا توعی ویوعی اللہ علیہ، گن گن کے نہ رکھ، نہیں تو پھر اللہ بھی تجھے گن کے ہی دے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھ، نہیں تو اللہ بھی پھر کو زیادہ کھلا دے۔ مطلب کیا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو زیادہ گنتی پر توجہ نہ دی جائے، کھلے دل سے دیا جائے، اللہ بھی پھر کھلی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو اگلی حدیث تھی، یہ ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک کی زوجہ ہے، حضور کی بیوی۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہا آتقت ولیدتن، ان کی ایک لونڈی تھی جس کو انہوں نے آزاد کر دیا، ولم تستاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی پاک سے اجازت نہیں لی ہوئی تھی، کیونکہ لونڈی ان کی اپنی ملکیت تھی، خود ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا رسول اللہ سے پوچھے بغیر۔ فلما کان یوم الذی یدور علیہ فیہ، جب وہ دن آیا جب رسول اللہ ان کی باری ہوتی تھی، ان کے گھر تشریف فرما ہوتے تھے، تو رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے تو عرض کی، کیا اشعرت یا رسول اللہ نے یا تک ولیدتی، یا رسول اللہ کیا آپ کو پتہ چلا میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ قال، نبی پاک نے فرمایا، آبا فعلت، کیا واقعی تو نے ایسا کر دیا؟ قالت نعم، حضرت میمونہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں دی ہے، لہٰذا تجھے اختیار نہیں، یہ ان کی آخری تھی، البتہ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما انک لو آتیتھا اخوالک کان اعظم لاجرک، انہیں وہ آزاد کر دی ہے، اگر تو اپنے ماموں میں سے کسی کو دے دیتی، وہ ذرا ان کی مالی پوزیشن کمزور تھی نا، یہ ایسے رحمی، یعنی پہلے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیکھو، ان کو دو جو مستحق ہیں، زیادہ ثواب ہے بجائے دوسرے کو۔ تو اگر تو وہ لوگی اپنے ماموں کو دے دیتی بجائے آزاد کرنے کے، تو آزاد کرنے سے تجھے زیادہ ثواب ہوتا، ان کی مدد ہو جاتی، پھر وہ اس کو بیچ کے اپنا حساب کتاب کروا دیتی۔ تو یہ ویسے بھی اصولی مسئلہ ہے کہ کچھ بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پہلے اپنوں میں نظر ڈالو، قریبی رشتہ داروں، ان میں کوئی ہو پہل ان کی، اس میں صدقہ کا ثواب بھی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی بدل سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی اگلی حدیث، حدیث نمبر 33،
یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضرت عروہ۔ اوپر پڑھا ہے نا کہ حضرت اسما جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، یہ حضرت عروہ اسما کے بیٹے ہیں، تو مائی صاحبہ کے بھانجے ہو گئے نا، مائی صاحبہ اس کی خالہ ہو گئی۔ حضرت عروہ بتاتے ہیں کہ میری خالہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ، نبی پاک جب کسی سفر پہ جانا ہوتا تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کرتے، جس کا نام قرآن میں نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ کہیں لشکر میں جانا ہوتا، کہیں مکہ مکرمہ، کہیں عمرہ کے لیے، اب سب بیویوں کو اگر ساتھ نہ لے جائیں، صرف ایک کو لے جانا ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اس سفر میں سرکار کے ساتھ ہوں، تو پھر نبی پاک وہ قرآن ڈالتے جس کا نام نکل آئے۔ فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَامَهَا خَرَجَ بِهَا، جس کا قرآن نکل آئے نبی پاک اس کو ساتھ لے جاتے۔ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، اسی طرح نبی پاک عدل و انصاف کر کے باری باری ہر بیوی کے ہاں ایک دن ایک رات رہتے، پھر دوسرے دن دوسری کے ہاں، یعنی ہر بیوی کو ایک دن ایک رات اس کی باری آپ کے حجرے میں تقسیم کیے ہوئے تھے باری باری۔ غیر ان سودۃ بنت زمع، سوائے حضرت سودا کے، ان کے پاس نہیں ٹھہرتے ان کی باری، کیوں؟ انہوں نے اپنی باری کا دن اور رات جو ان کی باری کا تھا وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو میری باری کا دن رات ہو تو وہ بھی آپ حضرت عائشہ کو دے دیں، کیونکہ جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے ہاں جاتے تھے تو پھر لوگوں نے تحفے تحائف فروخت رکھے ہوتے تھے۔ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس دن حضرت عائشہ کے ہاں رسول اللہ گھر تشریف فرما ہوتے تو لوگ اس دن پھر حضور کی بارگاہ میں تحفے تحائف ہدیے وغیرہ کرتے، تو سیدہ سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی۔ اب باب بدل گیا جی، بِمَن یُبْدَأُ بِالْہَدِیَّہ، کوئی جو ابھی اوپر مسئلہ آیا تھا نا، یہاں پورا باب ہی بنا دیا کہ کوئی ہدیہ ہبہ تحفہ کوئی شے دینی ہو تو پہلے کون ابتدا کس سے کرے، تو ابتدا بتایا نا پہلے اپنے قریبی رشتہ دار سے۔ اللہ تو یہ بھی حضرت میمونہ روایت کر رہی ہیں، اِنَّ میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک کی بیوی حضرت میمونہ روایت کر رہی ہیں کہ آتقت ولیدۃ لہا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ اپنے بعض مامونوں میں سی کو دے دیتی نا تو زیادہ ثواب ہوتا۔ حدیث اوپر بھی گزری ہے۔ چلو جی اگلی حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہیں دو پڑوسی، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، حضور آپ نے پڑوسیوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو میرے پڑوسی دو ہیں، اب میں ان میں سے کس کا زیادہ حق ہے دونوں میں سے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ دیکھو بیٹا یہ مکان ہے نا، یہ اس کا دروازہ ہے، ایک سامنے مکان ہے گلی کے، وہ دروازہ ہے، اور ایک پڑوسی ہے جس کی یہ دیوار سانجھی ہے، پچھلی طرف اس کا گھر ہے، اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے۔ اب دونوں پڑوسی ہیں، گھر اس کا جوڑا ہوا ہے لیکن اس کا دروازہ دور ہے
اس کا دروازہ قریب ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے نا، جس پر اس کا یا مولا۔ اگلی حدیث بلکہ باب نیا، ملم یقبل الہدیۃ لعلم، جو کسی کا ہدیہ اور ہبہ کسی مجبوری کی وجہ سے قبول نہ کرے، یعنی کوئی دے رہا ہے تحفہ مگر اس کو کوئی مجبوری ہے وہ قبول نہ کرنا مجبوری کی وجہ سے۔ یہ شاید پہلے بتایا ہو حج کے مسائل میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے شکار کیا، ہرنی کا یا خرگوش کا کوئی بھی شکار کر کے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ گوشت پیش کیا۔ نبی پاک نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں خود بھی شکار کرنا منع ہے، کسی کو شکار کے بارے میں کہنا تو شکار کر، یا شکار کا اس کو پتہ بتانا، اشارہ کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اور کوئی شخص شکار کرے نیت یہ ہو کہ اس کو دوں گا احرام والے کو، تب بھی اس کا وہ قبول کرنا اور گوشت کھانا منع ہے۔ ہاں کوئی اپنے طور پر شکار کرے، اس کی نیت یہ نہ ہو ان کو دوں گا، ویسے شکار کیا پھر ان کو پیش کر دے تو تب کھانا چاہیے۔ تو وہ ایک صحابی نے شکار کیا تھا، رسول اللہ کو تحفہ پیش کیا، قبول کر لیا۔ کیوں؟ انہوں نے شکار رسول اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اب بھی رسول اللہ نے احرام ہی باندھا ہوا تھا، اور ایک نے شکار کیا تو رسول اللہ کی نیت سے کیا، اس کا نہیں قبول کیا۔ تو یہ وہ ہے صاحب بن جسامہ، اور جن کا قبول کر لیا تھا وہ بھی آئے گا۔ یہ دیکھیے آپ حدیث، اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عنہما کیوں کہا؟ دونوں باپ بیٹا صحابی، عبداللہ بھی اور عباس بھی۔ یہ عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں نا، حضرت عباس چچا ہے نا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے سنا ایک صحابی حضرت صاحب بن جسامہ لیسی، یہ نبی پاک کے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے خبر دی کہ انہو اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحش، انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں وہ حمار وحشی، جنگلی گدھا ہوتا ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو خانگی گدھے ہیں نا، یہ تو ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو جنگلی ایک جانور ہے جس کو حمار وحشی کہتے ہیں، نیل گائے بھی اس کو کہتے ہیں، حمار وحشی بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو اس کا شکار کر کے پیش کیا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانٍ، رسول اللہ اس موقع پر یا تو مقام ابوا میں تشریف فرما تھے یا مقام بدان میں، وَهُوَ مُحْرِمٌ، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، فَرَدَّ، نبی پاک نے وہ ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جب رسول اللہ نے میرے چہرے پر ذرا کچھ پریشانی دیکھی، جب رسول اللہ نے ہدیہ نہیں قبول کیا تو میں پریشان ہوا، تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ ہمارا تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے بھائی، لیس بنا رد علیکا ولکن حرم، ہم حالت احرام میں ہیں، تو نے شکار ہمارے لیے کیا ہے، اس واسطے مجبوری ہے، ورنہ کوئی تجھ پر ناراضگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لو جی، یا مولا کر
اس کے راوی ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الارض، نبی پاک نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کسی علاقے میں کہ تم جاؤ سرکاری طور پر تم عامل ہو، زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے لاؤ۔ اس شخص کا تعلق قبیلہ بنی ازد سے تھا اور اس کو نام اس کا تھا ابن عتبیہ، ابن عتبیہ بھی کہتے ہیں ابن لطبیہ، تو اس کو مقرر کیا صدقہ صدقات کی وصولی پر۔ وہ جب مال وغیرہ لے کے آیا تو آ کے رسول اللہ کے سامنے اس نے ان صدقات کی 2 ڈھیریاں لگا دی، 2 ڈھیریاں لگا کے کہنے لگا ھذا لکم، یہ ہے حضور آپ کے لیے جو وصول کر کے لایا ہوں، وھذا اہدی علی، اور یہ جو دوسرا ہے نا یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں، یہ میرا ہے۔ یہ آج کل بھی گورنمنٹ کا بھی چل رہا ہے نا، کہ وہ جو سرکاری لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر دوروں پر، صدر گیا وزیر اعظم تو دوسرے ملک والوں نے تحفہ دیا تو وہ سرکاری ہوتا ہے، وہ توشہ خانے میں ہوتا ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ اس نے بھی یہ کیا، یہ مجھے، تو نبی پاک ناراض ہوئے، فرمایا فَأَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، اچھا تو اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھا ہوتا نا تو پھر دیکھتے کون تجھے تحفہ دیتا ہے، سرکاری دورے پر گیا ہے لوگوں نے تحفے دیے ہیں تو تو الگ نہیں، سب سرکاری مال ہے بیت المال میں جمع کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک نے آگے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یاخذ احد منہ شیئا الا جاء یوم القیامۃ یحملہ علی رقبتہ بعیرا لہ، جو کوئی اس طرح کے صدقات میں گڑبڑ کرے گا میدان قیامت میں آئے گا، جو چیز اس نے اس میں سے لکائی وہ اس کی گردن پہ سوار ہوگی، اگر اونٹ ہے یا بیل ہے یا بکری ہے، جو کچھ بھی اس نے مال غنیمت میں سے چرایا وہ اس کے گردن پہ سوار ہوگی، اور اپنی جس طرح اس کی بولی ہے دنیا میں وہ جانور وہ آوازیں نکال رہا ہوگا، تو یہ سزا ہے جو اس طرح مال کو چھپائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، 3 بار فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم لوگوں کو پہنچا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا بات یہ ہے بچے کہ کسی شخص نے کسی کو ہبہ کیا یا وعدہ کیا، میں تجھے یہ چیز دوں گا، وعدہ کیا یا ہبہ کیا مگر کسی کو دے کے بھیجا میری طرف سے یہ فلاں کو دیا، کبھی اس تک پہنچی نہیں شے۔ ہبہ کرنے والے کو کہتے ہیں واہب، اور جس کو ہبہ کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے موہوب لہو۔ تو واہب نے کسی کو چیز دے کے بھیجی، ابھی وہ موہوب لہو تک پہنچی نہیں تھی کہ یہ جس نے ہبہ کیا یہ فوت ہو گیا، تو اب کیا بنے گا؟ اب یہ بتانا۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں اگر وہ مر گیا تو ہدیہ یا تحفہ جو اس نے بھیجا تھا وہ زندہ سلامت ہے، موہوب لہو تک نہیں پہنچا، تو وہ اس واہب کے وارثوں کا ہوگا، وہ واپس آ جائے گا اس کی ملکیت میں، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ پہنچا نہیں جس کو دینا تھا، تو گویا یہی کہ اب نہیں دیا ہے تو وہ اس کے جو وارث ہیں واہب کے وہ ان کا ہو جائے گا، وراثت میں تقسیم ہے۔ وقال الحسن ایہما مات قبل فہی لورثۃ الموضوع۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ جب ہبہ اس نے اپنی ملکیت سے نکال کے دے دیا بھیج دیا، دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، اب وہ موہوب لہو کے وارثوں کو ملے گا۔
اللہ اکبر۔ آگے اگلا بھی باب ایسا ہی ہے، کوئی شخص ربا کرے یا کچھ دینے کا وعدہ کرے کسی کو، کہ دیا نہیں وعدہ کیا ہے۔ آگے حدیث نمبر 38 دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو جاء مال البحرین آتا ہے تو کہا کرا، اگر بحرین کا مال آیا نا، مال غنیمت وغیرہ، تو میں تجھے دوں گا ہاکذا، اتنا، یہ سلاسن 3 بار کا ہے، دیکھو نا، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا، وہ 3 بار کا ہے۔ ایک ہاتھ لگائے، جتنا بھی دینا تھا یہ اتنا دوں گا، یہ 3 بار حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب وہ ابھی بحرین کا مال آیا ہی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ رسول بن گئے۔ اب وہ مال آ گیا بحرین کا بعد میں، تو فنادا، صدیق اکبر نے اعلان کرا دیا من کان لہو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ و دین فلیأتنا، جس کا نبی پاک پر کوئی قرضہ ہے یا رسول اللہ نے اس کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، میں ان کا خلیفہ ہوں، وہ میرے پاس آئے، جو رسول اللہ نے کسی کو قرضہ دینا تھا وہ بھی میں دوں گا، جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا وہ بھی میں، اعلان کرایا۔ تو حضرت جابر آ گئے، اللہ اکبر، فأتیتہ، حضرت جابر کہتے ہیں میں آ گیا، فقلت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدنی، میں نے کہا میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، اور اس کی کیفیت بتائی وعدے کی، رسول اللہ نے کہا تھا اتنا مجھے۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں دونوں ہاتھوں کو ملا کے وہ بک کرا، اس کو دیا، فرمایا گنتی کر، اس نے کہا یہ تو اتنے 500 درہم ہے، فرمایا 2 گنا اور لے لے، اتنا اتنا اتنا، 1500، جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا ایسا۔